توحید کے مت والوں، اب تک آپ تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قلب و جگر میں علم و عمل کی شمع روشن کر رہے تھے، اور آپ اپنے ظاہر و باطن کو ہر اعتبار سے مزین کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو اس دنیا فانی کے ان باغات کی سیر کرانا چاہتا ہوں جہاں فکر و نظر کو تیز کر دینے والی، جان و جگر کو تڑپا دینے والی، ذہن و قلب کو حرکت دینے والی، جسم و روح کو سکون عطا کر دینے والی، غفلت میں سوئی ہوئی انسانیت کو جھنجھوڑنے والی ولولہ انگیز خطابت سے آپ مستفید ہوں گے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر میں جو باہمی ربط اور جوڑ ہے اس کی نظیر ملنی بہت مشکل ہے، کیونکہ نعت اگر سمندر ہے تو تقریر اس کی لہلہاتی ہوئی موج ہے، نعت اگر گلستہ ہے تو تقریر اس کا مہکتا ہوا پھول ہے، نعت اگر پھول ہے تو تقریر بوئے مشک و عنبر ہے، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ ہے۔ لہذا اس مضبوط و مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے وعظ و نصیحت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں آپ بزرگان دین علماء حقانی کے ناصحانہ کلمات سے استفادہ فرمائیں گے، تو آئیے اسی اہم مقصد کے تحت مفسر قرآن حضرت اقدس مولانا انیس احمد آزاد قاسمی دامت برکاتہ العالیہ الکرامی نقشبندی مجددی شیخ الحدیث جامعہ سید المدارس اور خلیفہ مجاہد حافظ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت تقریر دیتا ہوں کہ حضرت والا ایک ایسی ہستی ہے، حضرت والا ایک ایسی ہستی ہیں جن کے دید کو دنیا ترستی ہے، اور جہاں پر حضرت کے قدم رنجا ہوں میرے مولا تیری رحمت پرستی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں، محفل حسن قرت اور حمد و نعت کے عنوان سے آج کی اس منعقدہ مجلس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا شمس الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو اس میں مائک میں کچھ کیبورڈ رکھا، اچھا ظاہر ہے ایسی آواز کرو کہ کوئی بالکل ختم ہو جائے، بات سمجھ میں آئے، ایسی آواز کرو۔ جب نعت پڑھیں تو پھر ویسے کر دینا جیسے پڑھیے۔ نعت میں اور خطاب کی آواز میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو آپ کے امام صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن کی سعی پیغام اور جہد مسلسل کے نتیجے میں الحمدللہ آج کی یہ نورانی بابرکت اور نہایت مقدس محفل منعقد۔
اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لے کہ اس پورے مجمع میں سے ایک ایک فرد کو مغفرت کی بھیک دی جائے. اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کرے. زندگی کیا ہے؟ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. صدیاں گزر گئیں، انسان اس معاملے کو حل نہیں کر سکا. زندگی کیا ہے؟ جواب اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر زندگی کی ناکامی مقدر ہے. وہ زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ صاحب زندگی کو ہی معلوم نہ ہو کہ زندگی کسے کہتے ہیں. بتانے والا تو ہے. دنیا میں کسی انسان کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں کہ زندگی کیا ہے، اور اس کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے پوری زندگی انسان حیران و شزدر پریشان رہ کر دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کی زندگی کا ہر لمحہ اسے تباہ کرتا ہے. اور اس نے فلسفہ زندگی کو سمجھ لیا. اس کی زندگی میں اٹھنے والا اس کا ہر قدم اس کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. کیا ہے زندگی؟ اگر آپ اس کو یہاں سے سمجھنا چاہیں تو بہت کچھ، کیونکہ زندگی کا آغاز یہاں سے ہوا ہی نہیں. اور جتنے لوگوں کے ذہنوں میں تخیل کرتا ہے کہ زندگی یہیں سے شروع ہوئی، کبھی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، نہ اس کے مقصد کو جان سکتے ہیں. ان کے لیے زندگی کے خواب پائیں. میرے سامنے بڑا مجمع ہے ایمان کا ہے. سامنے سب سے چھوٹا یہ بچہ بیٹھا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ریحان. ماشاءاللہ بہت اچھا نام. ادھر دیکھو، کتنی عمر ہے آپ؟ کتنے سال کے ہو گئے ہیں آپ؟ 10 سال. جواب صحیح ہے. تو چھوٹا سا بچہ ہے. آپ کسی سے بھی اس کی عمر معلوم کریں تو دنیا میں آنے کے بعد سے وہ اپنی عمر کو شمار کرتا ہے. فرق ہے کیا کیا سب نے بھی کر یہ پاسپورٹ پہ درد ہے. ریحان نے وہ اپنی عمر 10 سال بتائی ہے. کیا ان 10 سالوں میں وہ 9 مہینے بھی ایڈ ہیں جو انہوں نے اپنی ماں کے رحم میں زندہ رہ کر گزارے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے، زندہ رہ کر. ماں کے پیٹ میں چلا یہاں سے کتنے مہینے رہے وہاں؟ 9 مہینے. زندہ رہ کر کے مردہ زندہ رہتے تو 9 مہینے کیوں نہیں شامل کرتے زندگی؟ اگر وہ 9 مہینے شامل کر لیں تو ریحان کیا اس وقت 10 سال اور 9 مہینے کے ہو گئے. یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ اور وہ 9 مہینے ہی کیوں شمار کیے جائیں؟ وہ وقت کیوں نہ زندگی میں شامل کیا جائے جو باپ کی صلب میں گزارا ہے؟ زندہ ہے. باپ کی صلب میں ہوتا سے کیا زندہ تھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. وہ ابا جان کی صلب میں تھے، مردہ نہیں، زندہ تھے. وہی زندہ سیل، وہی زندہ خلیہ. عربی میں کہتے ہیں، انگریزی میں سے مردہ نہیں تھا. اگر وہ سیل مردہ ہو، وہ خلیہ مردہ ہو تو ہماری نہیں کھیل سکتا. ایک زندہ کیڑا ہے، ایک زندہ سیل ہے، ایک زندہ خلیہ ہے. وہ منتقل ہوا ہے ماں کے رحم میں زندہ.
اور اس کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ باپ کی تمام خصوصیات اس ایک زندہ سیل میں موجود ہیں. خصوصیات 1952 میں ڈی این اے ٹیسٹ آیا, اس نے پوری دنیا میں ایک نیو میڈیکل سائنس کے اندر ایک بڑا انقلاب برپا کر دیا ڈی این اے ٹیسٹ میں. باپ کی تمام صفات, باپ کی تمام خصوصیات, یہ اسٹیج کے اوپر جو ماحول ہوتا ہے نا بات کرنے کا, منتشر ہونے کا, یہ ہمارے جلسوں کی بدعت ہے. اسٹیج پہ بات کرنے کا کوئی موقع ہوتا ہے بہت برا نہ ماننے کا موقع. میں ایسے ماحول میں بول ہی نہیں پاتا. یہ لوگ آپ کو دیکھ کے کیا سمجھیں گے کہ بات کے وقت جب درس ہوتا ہے قرآن کا تو بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ بڑے بڑے بات کرتے ہیں, بھی اثر نہیں پڑے گا. تو ہم تو نہ ادھر بولنے دیتے ہیں نہ ادھر بولنے دیتے ہیں. بات میں کر دیجیے گا. جن کے ہاتھ میں کوئی انتظام ہے وہ اپنے سائڈ میں جا کے اپنا انتظام پورا کریں. آپ بات کریں تو کیا میرا ذہن منتشر نہیں ہوگا؟ منتشر ہوگا. طے ہے, انسانی تربیت ہے. وہ کوئی بات کر رہا ہے, آپ اس کے برابر میں اپنی بات شروع کر دیجیے وہ موضوع کر جائے گا. برا مت مانیے گا, میں نے یہ بھی نہیں دیکھا تو صاحب بات کر رہے ہیں, مجھے محسوس ہوا اور یہ ہونا نہیں چاہیے. سبق کہاں پر تھا؟ سبق یہاں پر تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ نے ایک بڑا انقلاب برپا کر دیا میڈیکل سائنس میں. کسی کا اتنا کٹا ہوا ہاتھ جلا ہوا, ہڈی نہیں جل گئی, تھوڑا سا حصہ باقی ہے, وہ آپ کو دستیاب ہو گیا. کس کا ہے؟ 10 لوگوں کے بیٹے غائب ہیں, 10 لوگ, اور سب کا دعویٰ ہے میرے بیٹے کہاں سے, میرے بیٹے کہاں سے, میرے بیٹے کہاں سے. ان 10 لوگوں کے سیمپل لیے جائیں گے. کیا کر رہے ہیں؟ اگر ادھر نہیں دیکھنا یہاں بیٹھ کے مجھے دیکھنا پڑے گا نا, یہاں بیٹھ کر یہاں وہاں دیکھیں تو میں سے سناؤں گا. یہ بھی جلسوں کی بدعت میں ایک بات شامل ہے. اسلام کہتا ہے چھوٹے بچوں کو نماز میں سب سے پیچھے رکھو. جلسے والے کہتے ہیں کہ سب سے شریک لوگ جو ذہن کو منتشر کر دیں, سنانے نہ دیں, ان کو سب سے پہلے سب میں ملوائیں. یہاں تو سمجھدار لوگ ہونے چاہیے نا, بہت توجہ سے بات کو سنو. عام طور پہ جلسوں میں یہ ہوتا ہے سب سے آگے وہ بچے ہوتے ہیں جو سنانے والے کو ٹینشن دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کو آپ آگے کیوں بتلاتے ہیں؟ مجھے اس کا ریزن سمجھا دیجیے کہ یہ ضروری ہے. جہاں آپ جائیں گے جلسے میں چھوٹے بچے آپ کو سب سے پہلے سب میں ملتے ہیں. کوئی فلسفہ ہوگا اس کے پیچھے جو سمجھ سے بنا. بچوں کی شرکت بنا نہیں ہے, وہ بتلائیں, ڈیوائڈ کر دیں ان کو, کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں. ان کی شرارتیں اپنے آپ ختم ہو جائیں. جو باتیں سمجھ نہیں سکتے آپ سب سے پہلے ان کو بتلاتے ہیں تو وہ خود تو سمجھتے نہیں ہیں, سمجھانے والے کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. میں اتنی باتیں ہیں بتا رہا ہوں, آپ سے بات چیت کر رہے ہیں, یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. جلسوں میں سننے والے بنوں. میں نے ایک مجلس میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی صاحب الحسنی الندوی نبرکاتہ کتاب سیرت سید احمد شہید کے مقدمے کا ایک جملہ نقل کیا. جتنے لوگ تھے کتنے توجہ نہیں, بس ایک صاحب اس میں تھے, انہوں نے کہا مولانا بات جاری رکھیے, مجھے سننے کا سلیقہ آتا ہے. تو ایک بندے نے کہا مجھے سننے کا سلیقہ ہے. یہ تو سب ایسے ہیں, یہ باتیں آپ ان کو بتا رہے ہیں, یہ کیا سمجھیں گے؟ کیونکہ ان میں سننے کا نہ سلیقہ ہے, نہ ذوق ہے, نہ کوئی شوق ہے. ان کی تو عادت یہ ہے کہ جلسے میں بیٹھ کے کھیل کود کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بات ایک پوچھو کیا سنا, کیا سمجھا, کیا سبق لے کے آئے, کچھ بھی نہیں. اور وجہ یہی ہے کہ 40 سال ہو گئے آپ کو جلسہ سنتے ہوئے, اور جلسوں کے ذریعہ فکر و نظر میں جو سارے انقلاب برپا ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں.
نہ نظریات اسلام کے سانچے میں ڈل سکے، نہ عقائد میں پختہ کیا سکی، نہ اعمال کے اوپر کوئی آمادگی ہوئی، سب زیرو زیرو ہے۔ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ابھی ہم نے سننے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا کہ یہ محفلیں اور مجلسیں سنی کیسی جاتی ہیں، ان میں جو مضامین بیان ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے تناظر میں، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ کچھ نہیں معلوم ہے۔ اسی میں سارا وقت نکلا جا رہا ہے، جو آپ کا ہے قیمتی وقت۔ ابھی کوئی حرکت کرے گا تو مجھے ٹوکنا پڑے گا، شرافت سے بیٹھیے، چند باتیں مجھے سنانی ہے سن لیجیے، اس کے بعد میں بھی فارغ ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اور مضمون نکلتا ہے اس سے، کوئی مضمون لے کے چلو، کوئی نہ کوئی حرکت کر دیتا ہے، وہ سب منتشر ہو جاتا ہے۔ 10 لوگوں کا دعویٰ ہے حسین خان کے بارے میں ہمارے بیٹے کا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ بڑا ہی فلسفہ ہے، کچھ سمجھنے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ان 10 باپوں کا 10 باپ دعوے دار ہیں، سب کا وہ جب یہ لے لیا گیا، یہ ٹیسٹ کیا گیا، یقینی بنیادوں پر رپورٹ آ گئی کہ یہ جلا ہوا آگ ان کے بیٹے کا ہے، ان کے بیٹے کا۔ بدن کے ہر خلیے پر باپ کے وجود کی مہریں لگی ہیں۔ یہ مہریں لگانے والا کون ہے؟ بس یہاں تک جو نہیں ہے۔ مائن بڑا اچھا ہے، ابوجا کمپنی بہت اچھی ہے اور یہیں پر ٹھہر ہے۔ پتھر بہت اچھا ہے اور یہ راجستھان میں بہت اچھا ملتا ہے، لگانے والے نے بھی کمال کر دیا اور یہیں پر ٹھہر ہے۔ پنکھے بہت اچھے ہیں، بڑا کمپنی بہت اچھے کمپنی پنکھے بناتی ہے اور یہیں پر ٹھہر ہے۔ ایپل فون بہت اچھا ہے، بڑے اچھے اچھے آپشن اس کے اندر ہیں، اس کا بنانے والا بڑا ذہین ہے اور یہیں پہ ٹھہر ہے۔ اسی کا تو نام کفر ہے، یاد رکھیے گا، اسی کا نام کفر ہے۔ ایمان اسباب کے پردوں کو چاک کر کے مسبب الاسباب تک جب آپ پہنچیں گے تب آپ مومن کہلائیں گے۔ آپ کو بھی اسباب میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کفر بھی اسباب پہ ٹھہرا رہتا ہے، شرک بھی اسباب پہ ٹھہرا رہتا ہے، نفاق بھی اسباب پہ ٹھہرا رہتا ہے۔ صرف ایمان کی وہ طاقت اور قوت ہے تو اسباب کے پردوں کو چاک کر کے مسبب الاسباب پر پہنچا دیتا ہے صاحب ایمان کو۔ کبھی پہنچے آپ مسبب الاسباب تک؟ قرآن نے 2 طرح کی دعوتیں دی ہیں ہمیں اور آپ کو، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تمہارے وجود میں اتنی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں، جس ایک نشانی پر بھی غور کر لو گے تم کو تمہارے رب کی معرفت نہیں ہے۔ اپنے وجود پہ نہیں غور کرتے، وہ بھی گاڑی لے کے آپ جاتے ہیں، اس کے شیشے پہ کر تو غبار آ جاتا ہے، کوئی بٹن دباتے ہیں تو پانی آ گیا، دوسرا بٹن دبایا وائپر چل پڑا اور آپ کا شیشہ صاف ہو گیا گاڑی کا۔ آپ گاڑی کی خوب تعریف کرتے ہیں بنانے والے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پانی ڈالے بغیر اگر وائپر آپ نے چلا دیا تو آپ کے شیشے پہ اسکریچ آ جائیں گے نا۔ گاڑی بنانے والے نے پورا انتظام کیا ہے، پانی جائے پھر صفائی ہو۔ گاڑی بنانے والی کمپنی کی آپ نے خود تعریف کی اور کبھی آپ نے اپنی ہیڈ لائٹ پہ غور ہی نہیں کہ آپ کی آنکھ میں ہوا وقت بڑے مناسب مقدار میں یہ پانی کیوں رہتا ہے، یہ آتا کہاں سے ہے؟ آپ کی گاڑی کا پانی سب مجھے ڈالنا پڑے گا، نہیں ڈالو گے بٹن دباؤ گے نہیں نکلے۔ ہوا وقت کی آنکھوں میں پانی رہتا ہے، زیادہ نہیں، اگر زیادہ ہو جائے تو آنسوؤں کی بارش ہو جائے، بڑی مناسب مقدار وہ ٹپکتا نہیں۔ آنکھیں آپ اوپر کریں، نیچے کریں، جھک جائیں، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، پانی ہے مگر ٹپکتا نہیں ہے۔ اتنی معتدل اور مناسب مقدار رکھی کس نے ہے؟ اور یہ آتا کی نسوں سے ہے۔ پانی کیا تو پانی تو آپ کے معدے میں ہوتا ہے، معدے سے کون سی ایسی موٹر لگی ہے اور کتنی باریک ہے اس کی نلی اور کتنا باریک ہے اس کا پائپ
کہ پانی ہم نے ڈالا معدے میں پہنچا اور وہ پانی نہ جانے کتنے بار فلٹر ہو کر ہماری آنکھ میں آیا ہے اور بڑی مناسب مقدار میں ہوا وقت رہی. زندگی سمجھا رہا ہوں، اس کے بغیر اللہ کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے بغیر اپنے خالق اور مالک سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہو سکتا. تبھی تو قرآن میں یہ اسلوب یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ شفا قرآن نے تمہیں تھوڑی نہ کیا ہے انسان سے. اے انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیدا کیا. زندگی سمجھی نہیں، خالق کو نہیں سمجھ پایا. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پیدا کرنے والے سے تو دھوکے میں کیوں پڑ گیا؟ اس لیے کہ اپنی زندگی نہیں سمجھی. اب آنکھ میں ہوا وقت مناسب مقدار میں پانی موجود ہے اور اوپر سے جو وائپر چلتا ہے یہ آٹومیٹک ہے یا آپ چلاتے ہیں؟ کچھ بولیے، آپ چلاتے ہیں؟ اپنے آپ کو شفقتی رہے. صبح سے شام تک آپ کام کیجیے، پھر ذرا رومال لے کر اپنی پریشانی کو اس تیزی سے پوچھنا تو دیکھنا کتنا میل آتا ہے. گال پوچھنا رومالی کالا ہو جائے گا. وہ گرد و غبار کے باریک ذرات پیشانی پر ہی جمع ہوئے، گال اور ناک پر ہی جمع ہوئے. وہ ذرات کے آنکھ کے اندر نہیں گئے کیونکہ آنکھ کھلی. ذرات فضاؤں میں ہوتے ہیں، وہ یہاں چپک گئے یہاں چپک گئے، یہاں رومال پوچھا رومال کا نہ ہو گیا. یہ آنکھ کے اندر کیا وہ چھوٹے چھوٹے گرد و غبار کے ذرات نہیں جاتے تو ہیں، لیکن کروڑوں سجدے اس رب کائنات کو، اس خالق ذوالجلال والاکرام کو کہ جس نے بڑی مناسب مقدار میں پانی رکھ دیا اور ہوا وقت وائل پر چلتا رہتا ہے. جو گرد و غبار جاتا ہے صفائی ہوتی ہے. کیا ہوتی رہتی ہے؟ اگر آنکھوں میں پانی مناسب مقدار میں نہ ہو اور یہ وائپر چلیں تو آپ کی آنکھ کے شیشے پہ اتنے اسکریچ آ جائیں گے، بصارت سے محروم ہو جائیں گے، اندھے ہو جائیں گے. بڑی قیمتی گاڑی، اعلیٰ درجے کی ہیڈ لائٹ، اس کی تعریف کرتے ہو اور جنہوں نے یہ آنکھیں بنائی انہیں یاد تک نہیں کرتے کیونکہ زندگی نہیں سمجھی. وفی انفسکم، تمہارے اندر کی نشانیاں ہیں، پہلے اپنے اندر ہی جھانک لو. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. اگر کسی کی بائی پاس سرجری کی ضرورت پیش آ گئی، دل کی تمام نسیں بلاک ہو گئی، بائی پاس سرجری ہوگی، صدر کیا کرے گا؟ صدر یہ کہے گا کہ سینہ چاہ کر کے دل کی جو خراب نسیں ہیں انہیں نکالے گا، لیکن دوسری نسیں جو لگانی ہیں وہ لائے گا کہاں سے؟ آپ کا ایک بال آپ کے بدن سے نکل جائے، کائنات کے کسی حصے سے آپ اس جیسا بال لا نہیں سکتے. ایک ناخن نکل جائے، دنیا کے کسی موت سے آپ اس جیسا ناخن نہیں لا سکتے. یہ پائپ ٹوٹ جائے دوسرا لا سکتے ہیں، یہ پائپ خراب ہو جائے دوسرا اسی جیسا لا سکتے ہیں، لیکن اپنی باڈی اور اپنے جسم اور اپنے بدن کا کوئی حصہ آپ کو باہر سے نہیں ملے گا. کیوں؟ ہر چیز کی تو چیزیں مل جاتی ہیں، تاکہ لوگوں کی چیز اپنے بدن میں کوئی چیز خراب ہو جائے باہر سے نہیں لا سکتے. اس لیے کہ ہمارے اللہ نے اس کو جہاں بنایا ہے وہاں باہر کے مٹیریل کی سپلائی بنی. پوری باڈی جہاں بنی ہے باہر سے مٹیریل لایا گیا. جب باہر سے مٹیریل لایا ہی نہیں گیا اور اندر پوری باڈی بن گئی تو اس باڈی کا کوئی مٹیریل باہر نہیں مل سکتا. ملے گا نہیں تو بائی پاس سرجری میں وہ نسیں کہاں سے آئیں گی؟ کسی مول میں ملے گی نہیں، اور کوئی آدمی اپنے دل کی نسیں آپ کو دے گا نہیں. باہر مال میں، دکانوں میں اور کسی میڈیکل اسٹور میں وہ نسیں ملے گی نہیں، اور اپنی دل کی نسیں کوئی آپ کو دے گا نہیں. تو ہوگا کیا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
تمہارے اندر نشانیاں موجود ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟ تمہارے رب نے ہر انسان کی زندگی میں وہ ایکسٹرا زائد نسیں رکھی ہیں، ان کا کوئی کام نہیں، فرق نہیں ہے۔ سرجن کو معلوم ہوا اپنی کو بدل میں ہر انسان کی باڈی میں وہ نسیں ہیں جن کا کوئی کام نہیں، سائنس وہی ہے جو دل کی نسوں کا ہے۔ بڑی خاموشی سے آپ سنیں، میں نے آپ کو ایک آدمی لوگوں کو روک دیا کہ آپ ڈر رہے کیا؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پیار محبت سے لوگوں کو سمجھے سمجھیے۔ سائز کیا ہے نسوں کا؟ جو دل کی نسوں کا سائز ہے۔ اب سر جب کرتا یہ ہے یہاں نشتر لگا کے یہاں سے زائد نس کو نکال دیتا ہے اور یہاں جوڑ دیتا ہے، پھر بھی کوئی انکار کی گنجائش باقی ہے کیا؟ اللہ کے وجود کی انکار کی کوئی گنجائش باقی ہو تو بتا دیجیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اے انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیدا کیا؟ 24 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے انہیں یاد ہی نہیں کیا۔ یہ مت کہنا یاد تو کیا تبھی تو نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ جیسی یاد مطلوب ہے وہ یاد ہے۔ اللہ ہمیں ویسی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہمارے ریحان میاں کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال، اس میں 9 مہینے جوڑے گئے، یہ سچائی ہے۔ اور یہ تو ماں کے رحم کے 9 مہینے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں ایک کے بعد دیگر تمہارے وجود کو تیار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے باپ کی سن کریں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، وہ جو خلیہ اور سیل باپ کی سلب سے نکل کے آیا تھا وہ زندہ تھا، مردہ نہیں۔ مردہ ہوتا تو عمل ہی نہیں کھیلتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ خلیہ زندہ تھا، اس میں حیات، اور وہ باحیات خلیہ باپ کے سلب میں تھا، اور وہ باحیات خلیہ کوئی اور نہیں تھا، ہمارا باپ کے سلب میں کہاں سے؟ اور باپ جو سلب ہے اس میں کب تک رہے؟ اس عمر کو بھی کوئی نہیں جوڑتا، اس سے پہلے کہاں تھے؟ کہیں نہ کہیں تیز ہو، آسمان سے ٹپک نہیں پڑا، پھر باپ کی سلب میں پہنچے، وہاں سے ماں کے رحم میں آئے۔ تو بڑا پیچیدہ سوال یہ ہے کہ باپ کی سلب میں کہاں سے پہنچے؟ قرآن پڑھیے هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض، تمہارا اللہ تمہیں اس وقت خوب جان رہا تھا جب اس نے تم کو زمین سے نکالا۔ زمین میں پڑا تھا، اب اس کو باپ کی کس غذا میں، پانی کے کس قطرے میں، کھانے کے کس لقمے میں وہ تمہارا وجود باپ کے اندر تمہارے رب نے اتار دیا، وہ زمین میں کہاں سے؟ بہت پیچیدہ سوال ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ لال قلعے کی بات سے لے جائیں کر جب کوئی بہت پرانی عمارت ہو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ بہت آسانی سے۔ لال قلعے کی دیواروں میں اب 400 سال کے بعد پودے نکل پڑے، پودے درخت دیکھیں آپ کو۔ لال قلعے کی قید پرانے قلعے میں چلے جائیں، کتنی پرانی عمارتیں ہیں، ان کی دیواروں سے پتھروں کے درمیان سے پودے نکلے، بڑے ہوئے درخت پورے کے پورے بن گئے۔ دیواروں سے درخت کیسے نکل رہے ہیں؟ زمین سے درخت اتنے بات سمجھ میں آتی ہے، یہ موٹی موٹی دیواروں سے یہ درخت کیوں نکل پڑے؟ گاؤں دیہاتوں میں چھتوں میں پودے نکل پڑے ہے نا، وہ برداشت کی کیا چھت پہ؟ شاہ جہاں نے جو لال قلعہ بنایا تھا اس کی دیواروں میں سے 400 سال کے بعد یہ پودے کیوں نکل پڑے جو پیڑ بن گئے؟ مجھے معلوم ہے آپ کو، مجھے اس کسی بات نہیں کہ جب لال قلعے کی تعمیر ہو رہی تھی، اس کا مسالہ تیار کیا جا رہا تھا، پتھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں جوڑا جا رہا تھا، تو اس پودے کا بیج نہ جانے کہاں سے ہو کے اس مسالے میں گر گیا تھا 400 سال میں۔ درخت کا بیج ہو کے آیا، مسالے میں گر گیا۔ مستریوں نے مسالہ اٹھایا، لگایا، پتھر لگائے اور پتھر چپکا دیے۔
400 سال گزر گئے، اس بیج کو پانی نہیں مل سکا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جس پانی کے ہر ذرے میں ہمارے رب نے زندگی رکھی ہے، وہ پانی ابھی اس بیج تک نہیں پہنچا، 400 سال گزر گئے۔ اب اتنی پرانی عمارت ہو گئی، شراب ہو گیا کہیں کہیں سے، پتھر ہل گئے، بارش ہوئی اور اس بارش کے کچھ قطرے اندر اندر پہنچے، پھر اور پہنچے اور پچھاتی ہوئی، یہاں تک کہ وہ پانی 400 سال پرانے پڑے ہوئے بیج سے ٹچ ہو گیا۔ جیسے وہاں پہ پانی پہنچا، بیج کو زندگی مل گئی اور اس بیج نے اپنی کوپر نکالا۔ اس گوبر میں طاقت ہمارے رب نے اتنی رکھی ہے کہ زمین کے مضبوط سینے کو چاک کے ہمارے اللہ اس گوبر کو باہر نکال لیتے ہیں۔ تو اس درخت کے اس بیج کا 400 سال پہلے مسالے میں ملا تھا، پانی کے ملنے کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں پتھروں کو چاک کر کے اس چھوٹے سے بیج کی کوپر باہر آئی، درخت بن گیا۔ املی کا بیج آپ کے جیب میں پڑا ہوا نکال کے دیکھیں، املی کا بیج زندہ ہے یا مردہ؟ آپ کو اس میں زندگی نظر نہیں آئے گی۔ وہ گیہوں جسے پیس کے روٹی بنا کے کھانا کھا لیتے ہیں، وہ گیہوں آپ کے پاس موجود ہے، رائی کا چھوٹا سا دانا موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو زندہ ہے یا مردہ؟ اگر یہ مردہ ہے تو زمین کی تہوں میں جانے کے بعد، زمین کی تاریکیوں میں جانے کے بعد اس میں سے زندگی کے آثار کیسے نمودار ہو گئے؟ اس میں شعور ہے، سمجھ ہے، بہت کچھ۔ تو آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا۔ زندگی کا فلسفہ اس دنیا سے نہیں شروع ہوتا، زندگی کا آغاز بہت پیچھے سے ہے۔ کوئی موقع ملے آپ کو تو نویں پارے میں سورۃ الاعراف میں موجود عہد الست کی تفسیر اپنے علماء اور ائمہ سے اور مفسرین سے سن لینا، سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم آئے کہاں سے اور کیا معاہدہ کر کے آئے۔ وہاں سے آغاز ہوا ہے ہماری اولاد کی زندگی کا۔ جب ہمارے اولاد کے اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور ہم نے اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ جس کو وہ عہد یاد ہے وہ اپنی زندگی کو دنیا میں کامیاب بنا سکتا ہے، اور جس کو وہ عہد یاد نہیں وہ اس دنیا کی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، عطا کیے ہوئے دین کے ذریعے انسانوں کو وہی عہد الست یاد دلایا ہے۔ وہاں سب نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ جو قرآن نے اسی کو کہا کہ اسی معاہدے کو یاد دہراؤ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ کوئی نئی بات نہیں طلب کی گئی، کوئی نیا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہاں کہا بڑے ہو کر آپ رسول کی منزل میں قدم رکھے، بلا شبہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، تم استقاموا، اس کے اوپر جمے رہے۔ کوئی نیا کام کیا ہے آپ نے؟ یہی بات تو ہے رسم میں کہی تھی۔ عہد الست آپ کو یاد نہ ہو رہا ہو، یاد نہ رہا ہو، وہ عالم ارواح کہہ دیجیے، یا عالم ارواح کوئی قرآن و حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جاتی ہے بات۔ وہاں جو کچھ کہا تھا اسی کو اس دنیا میں اور دنیا کی اس زندگی میں عملی طور پہ برپا کر دو، اللہ دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال کر دے۔ اور غداری کی جو نیا رکھیے تھا، اگر غداری کی، اگر بدعہدی کی تو جتنا مارا جائے تو آپ اپنے ساتھ بدعہدی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ سے کسی نے کوئی وعدہ کیا تو آپ کے دل کی گہرائیوں میں یہ تمنائیں کربٹیں لیتی ہی رہتی ہیں کہ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے، اور اگر آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا تو آپ سے راضی رہے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ کو بہت بڑا مطالبہ نہیں کر دیا ہے
بس یہ کہا ہے کہ جو وعدہ کر کے آئے تو اسے پورا کر دو، جو عہد کر کے آئے تو اسے وفا کر دو میں تو۔ اور اگر وعدہ پورا نہیں کیا، غداری، اگر معاہدہ پورا نہیں کیا، بدعہدی کی، وہاں کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور یہاں کہہ رہا کہ آپ ہمارے رب نہیں ہیں، نہ جانے کس کو سجدہ کرتا ہے، کس کے آگے وہ ڈنڈوت کرتا ہے، کس کو اپنا معبود بناتا ہے، دنیا جہان کے کاموں میں لگا ہوا ہے، فلسفے زندگی نہ سمجھ سکا، جس نے زندگی عطا کی، حیات عطا کی، اسے تو بالکل یاد نہیں کرتے، اور جنہوں نے کچھ نہیں دیا ان کی تعریفوں میں بدل رہتے ہیں کہ فلسفے حیات الٹا ہے۔ دونوں جہان کی تباہی مقدر بن جائے گی۔ یاد کرو اپنی زندگی کے آغاز کو، اپنے رب سے ہم کیا وعدہ کر کے آئے ہیں، اور وہ وعدہ عملی طور پہ اس دنیا میں ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ وہاں کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں، تو یہاں ان کو اپنا رب مان کر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اللہ اپنے دونوں جہان کی سعادتوں سے مالامال کر دیتا ہے۔ یہ باتیں عرض کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کسی پر بیٹھا تو ذہن میں بات آ گئی۔ یہ مضمون اور موضوع ہے بڑا ترقی، بہت ترقی موضوع ہے، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کر دی۔ مجھے دراصل 11 بجے خطاب کرنا ہے فارسی جو مارکیٹ ہے اس میں انتظار ہو رہا ہے میرا، 11 بجے سے وہاں پہنچنا ہے، تو آج اتنا ہی صحیح خود مجھے آنے میں کافی ہو گئی، مجھے یہاں 9 بجے آ جانا چاہیے، تاخیر کی مدد چاہتا ہوں، میں چلا گیا تھا وہ ہی وہاں سے آتے تاخیر ہو گئی، تو میں 9 بجے حاضر نہیں ہو سکا آپ کے درمیان، میں خود دیر سے آیا، وہ دوسرا تقاضا ہے، وہاں جا رہا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا شمس الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو، ان کی مبارک کوششوں کے نتیجے میں الحمدللہ کہ ایسی نورانی اور بابرکت میں ہوئی ہے۔ اللہ مولانا کے رسائل کو آپ پر قابل قائم رکھے، مولانا کے فیض کو جاری و ساری رکھے ہیں، اور آپ کو اپنے تمام ناموں کی قدردانی کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔